बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एवन टीवी के इलाकाई न्यूज़ के साथ मैं हूं मुनीबा अख्तर और मैं हूं अनीसा खालिद। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करते हैं। रिपोर्टर तलहा खर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक जोल में आबाई जायदाद के तनाज़ा पर छोटे भाइयों की जानिब से बड़े भाई और इसके अहले खाना ने मुबैना तशद्दुद करके घर से निकालने का वाक़या सामने आया। मुतासरा नवाब डोगर ने अपनी अहलिया रज़िया बीबी और 3 मासूम बच्चों के साथ एहतजाज करते हुए बताया कि गुज़श्ता इतवार रात तकरीबन 12 बजे इसके भाई नवीद डोगर, जाहिद डोगर और बहन बीबी ने इन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया और नंगे पाँव घर से ज़बरदस्ती निकाल दिया। मुतासर के मुताबिक मुलजिमान ने घर के सामान की तोड़ फोड़ की और पेटी में मौजूद 1 लाख रुपए नगद और तकरीबन 1 लाख रुपए मालियत की सोने की बालियां भी ले गए। मुतासरा खानदान का कहना है कि उन्होंने जोल थाने में दरख्वास्त दी है लेकिन ताहाल कोई कार्रवाई नहीं हुई। नवाब डोगर के मुताबिक इससे कबल ज़मीन की तकसीम का फैसला मकामी कौंसलर मोहम्मद अशरफ कर्ल की सरबराही में हुआ है, जिसका स्टाम्प पेपर भी मौजूद है, मगर इस पर अमल नहीं हुआ। मुतासरा खानदान ने SSP सांखर से वाक़े का नोटिस लेकर इंसाफ फराहम करने का मुतालबा किया है। जामपुर से खबर शामिल करते हैं। सैयद सकलैन खिताब बुखारी की रिपोर्ट के मुताबिक जामे मस्जिद रहमत दो आलिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदरसा जामे अबू बकर जामपुर में ख़त्म कुरान की एक नहायत पुरवकार और रूह परवर तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें दीनी, समाजी और शहरी हलकों की बड़ी तादाद ने शिरकत करके इस बाबरकत महफिल को रौनक बख्शी। तफसीलात के मुताबिक जामे मस्जिद दो आलिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदरसा जामे अबू बकर में ख़त्म कुरान की सआदत मौलाना अब्दुल कुद्दूस से मुबशर ने हासिल की। इस मौका पर शहर के मुअज़्ज़िज़ शख्सियात में साबिक चेयरमैन बल्दिया हाजी मोहम्मद अकरम कुरैशी, हाजी अब्दुल हमीद कुरैशी समेत मुख्तलिफ सियासी समाजी रहनुमाओं, वकला, उलमा कराम, सहाफ़ियों और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए मौलाना मोहम्मद अबू बकर अब्दुल्ला ने ख़त्म कुरान की फजीलत, बरकत और कुरान मजीद की तालीमात पर रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि कुरान मजीद इंसानियत के लिए हदायत का सरचश्मा है। इसकी तालीमात पर अमल करना ही दुनिया और आखिरत की कामयाबी का रास्ता है। इस रूहानी महफिल में दस्तारबंदी की बाबरकत रस्म भी अदा की गई, जिसमें तलबा की हौसला अफजाई की गई। शुरका के लिए लंगर का वसी इत्तेमाम किया गया, जिससे तमाम मेहमानों ने तवाज़ुन की गई। तकरीब के अख्ताम पर मुल्क की सलामती, तरक्की, उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद और मरहूमीन की मग़फ़िरत के लिए दुआ भी कराई गई। पतौकी से खबर शामिल करते हैं। पतौकी से हमारे तहसील रिपोर्टर सरफराज अहमद भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक पतौकी के नवाही इलाके हिला में अल्लाह वाले फाउंडेशन की जानिब से मुस्तहिक और गरीब खानदानों में राशन तकसीम किया गया। फाउंडेशन के तावन से 400 खानदानों को तकरीबन 31 लाख रुपए मालियत का राशन फराहम किया गया है। अल्लाह वाले फाउंडेशन ने इस फलाही इकदाम का सेहरा सवाई वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर खयात खान के सर करते हुए कहा कि इनकी दरख्वास्त और तावन से मुस्तहिक खानदानों तक राशन पहुँचाया गया। राशन की तकसीम स्कूल के बच्चों के जरिए की गई, जिसे अहले इलाका ने सराहा है। सवाई वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर खयात खान ने इस इकदाम को काबिल तहसीन करार देते हुए कहा कि माशरे के गरीब और मुस्तहिक अफराद की मदद करना हम सब की मुश्तरका जिम्मेदारी है और इससे फलाही इकदाम माशरे में हमदर्दी और भाईचारे को फ़रोग़ देते हैं। नवाब वली मोहम्मद शहर के मुख्तलिफ वार्ड्स में यूसी इंतजामिया की जानिब से रमज़ान मुबारक के दौरान सफाई न करने के बायस कचरे के ढेर लगे हैं। ईद उल फितर करीब आने के बावजूद इंतजामिया की मुजरमाना गफलत के बायस शहर से गुजरने वाली कौमी शाहरा के फुटपाथ और गलियों में कचरे के ढेर से जगह जगह गंदगी फैल गई है। यूसी का लाखों रुपए माहाना बजट होने के बावजूद शहर में सफाई नहीं हो रही। वार्ड नंबर 2 और 3 में शहर के मुख्तलिफ वार्ड में सफाई न होने के बायस नाले उल्टे बहने लगे। मच्छर मार स्प्रे न होने से मलेरिया वबाई शक्ल इख्तियार कर चुका है। शहरियों ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि शहर में हंगामी बुनियादों पर सफाई की जाए और मच्छर मार दवा का स्प्रे भी किया जाए। खबर शामिल करते हैं हमारे तहसील रिपोर्टर दीपालपुर से इदराज अहमद से हवेली लखन के नवाही इलाके बलोची में मुबैना तौर पर मुर्दार मुर्गियां ले जाने वाले तेज रफ्तार रक्शे ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिसके नतीजे में एक शख्स जहां बहक जबकि 2 अफराद जख्मी हो गए हैं। जहां बहक होने वाले शख्स की शनाख्त मोहम्मद शाहिद वल्द मकसूद कौम खड़ के नाम से हुई है और 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए हैं। जख्मियों को रेस्क्यू टीमों ने TH के अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। पंजाब फूड अथॉरिटी ने मुर्दा गोश्त को अपने कब्जे में ले लिया और थाना हवेली लखा में मुकदमा दर्ज और मुर्दा मुर्गियों के गोश्त को तल्फ कर दिया गया है। खबर शामिल करते हैं पतौकी से। अपने सिटी रिपोर्टर अमार चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक पतौकी आस्थान आलिया खड़ी पीर शरीफ में सालाना जलसा दस्तार फजीलत और ख़त्म बुखारी और पीर साईं सरदार अहमद आलिफ साहब का दूसरा सालाना उर्स मुबारक की तकरीबात मुनक्किद हुई। तकरीबात में मुल्क भर से आलम दीन और सजादा नशीन मुरीदीन और आशिकान रसूल ने शिरकत की। पतौकी में हबीबाबाद में आस्थान आलिया खड़ी पीर शरीफ में सालाना जलसा दस्तार फजीलत और ख़त्म बुखारी शरीफ और पीर साईं सरदार अहमद आलिम साहब का दूसरा सालाना उर्स मुबारक की तकरीब मुनक्किद की गई। तकरीब की सरबराही साहबजादा पीर साईं ओवैस अहमद कादरी ने की। तकरीब में हजरत अल्लामा मौलाना डॉक्टर नाइम
الزہری نے خصوصی خطاب کیا۔ تقریب میں دستار فضیلت بسلسلہ ختم بخاری شریف اور فراغت طلبہ جامعۃ الحبیب کے 70 غوث نصیب طالب علموں کی دستار بندی بھی کی گئی۔ تقریب میں ملک پاکستان سے ہزاروں عقیدت مندوں اور عاشقان رسول نے شرکت کر کے روحانی استفادہ فیض حاصل کیا۔ تقریبات کے اختتام پر پاکستان کی ترقی اور خوشحالی اور سلامتی کے لیے دعائیں بھی کی گئی۔ مٹھیانی اور اس کے گرد و نواح میں گندم کی بمپر فصل تیار ہو چکی اور کئی مقامات پر کٹائی کا عمل بھی شروع ہو گیا ہے۔ تاہم خیرت انگیز طور پر گندم کی خریداری کے لیے کروڑوں روپے کی لاگت سے تعمیر کیے گئے سرکاری گودام تاحال غیر فعال پڑے ہیں۔ اس صورتحال کی مزید تفصیلات جانیں گے نمائندہ نظام الدین سے۔ جی بالکل، اس وقت ہم مٹھیانے کے قریب جو گندم کے خریداری کے لیے جو سرکاری گودام ہے اس کے نزدیک ہم موجود ہیں۔ ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ یہاں جو گندم کی جو فصل بمپر فصل ہے وہ تیار ہو چکی ہے، اور ادھر پسگردائی میں جو گندم ہے اس کی کٹائی شروع ہو چکی ہے۔ لوگوں کے مطابق کافی عرصے سے لاوارث پڑے ان گوداموں کو کچھ بے گھر افراد عارضی پناہ گاہ کے طور پر استعمال کر رہے ہیں، جبکہ بعض مقامات پر نامعلوم افراد نے گوداموں اور دیگر عمارتوں کی چھتیں توڑ کر قیمتی لوہا بھی نکال کر فروخت کر دیا ہے۔ دوسری جانب علاقے کے چھوٹے بڑے کاشتکار سرکاری خریداری نظام فعال نہ ہونے کے بعد منافع خور تاجروں کے رحم و کرم پر ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنی محنت سے اگائی گئی فصل کم قیمت پر فروخت کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ علاقے کے آبادکاروں نے محکمہ زراعت کے اعلیٰ حکام اور متعلقہ اداروں سے مطالبہ کیا ہے کہ غیر فعال سرکاری گوداموں کی فوری مرمت کروا کر انہیں فعال بنایا جائے تاکہ مقامی سطح پر گندم کی خریداری ممکن ہو سکے اور کاشتکاروں کو دیگر شہروں میں گندم فروخت کرنے کے دوران بھاری کرایوں اور مشکلات سے بچایا جا سکے۔ جی خبر شامل کرتے ہیں جہلم سے۔ ہمارے نمائندے مستنصر کیانی کی رپورٹ کے مطابق پرائس کنٹرول مجسٹریٹ کا تحصیل دینا کے علاقے پنڈوری اور منگلا کا وزٹ سرکاری نرخ نامے چیک کیے۔ سرکاری نرخ ناموں سے زائد وصولی پر بھاری جرمانے کیے گئے۔ تفصیلات کے مطابق پرائس کنٹرول مجسٹریٹ ڈاکٹر ارشاد علی نے گزشتہ روز پنڈوری اور منگلا کا وزٹ کیا۔ پنڈوری میں دودھ، دہی، فروٹ، سبزی، چکن، دالیں اور کریانہ اسٹور پر سرکاری نرخ نامے چیک کیے گئے۔ دودھ، دہی زائد نرخ پر فروخت کرنے پر جرمانے کیے گئے۔ بعد ازاں منگلا پر مچھلی شاپس، چکن شاپ، بیکریوں پر بھی سرکاری نرخ نامے چیک کیے گئے۔ سرکاری نرخ سے زائد وصولی پر بھاری جرمانے کیے گئے۔ جن شاپس پر سرکاری نرخ نامے موجود نہیں تھے ان کی وارننگ دی کر نرخ نامے آوازیں کریں، بصورت دیگر دکانیں سیل کر دی جائیں گی، FIR درج کرائی جائے گی۔ پرائس کنٹرول مجسٹریٹ نے KFC اور منی پیزا ہٹ کا بھی وزٹ کیا اور کچن میں فریزر میں رکھی ہوئی اشیاء کی ایکسپائری ڈیٹ چیک کی اور سختی سے آرڈرز کیے کہ کوالٹی پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔ خبر شامل کرتے ہیں در آدم خیل سے، جہاں جرمنی گلی میں زمینی تنازع پر 2 گروپوں کے درمیان شدید فائرنگ سے 2 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ دونوں زخمی قریبی ہسپتال منتقل کر دیے گئے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق در آدم خیل میں زمینی تنازع پر 2 گروپوں کے درمیان شدید فائرنگ کا واقعہ پیش آیا جو 1 گھنٹے سے زیادہ وقت تک جاری رہا۔ فائرنگ کے باعث علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا ہے۔ ہمارے ایون ٹی وی کے نمائندے کے مطابق صورتحال اس وقت قابو میں آئی ہے جب علاقے کے ماہرین نے مداخلت کرتے ہوئے فریقین کے درمیان فائرنگ رکوا دی اور اپنی مدد آپ کے تحت امن و امان برقرار رکھنے میں کردار ادا کیا۔ واقعے کے دوران انتظامیہ کی جانب سے کوئی مؤثر کارروائی سامنے نہ آنے پر مقامی عوام نے شدید غم و غصے کا اظہار کیا اور حکام سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا۔ فائرنگ کے نتیجے میں 2 افراد شدید زخمی ہوئے جنہیں ریسکیو 112 کی ٹیم نے فوری طور پر در آدم خیل ویلفیئر ہسپتال قاسم خیل منتقل کیا ہے۔ ابتدائی طبی امداد کے بعد دونوں زخمیوں کو مزید علاج کے لیے پشاور ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ گزشتہ دن مورو سب ڈویژن کی حدود میں واقع نواں جتائی تھانے کی پولیس کی جانب سے نواں جتائی کے ملوک بازار میں خاص خلی برادری کے گھروں پر چھاپہ مارا گیا جہاں مبینہ طور پر خواتین اور معصوم بچے پر تشدد کیا گیا۔ اس واقعے کے بعد خاص خلی برادری افراد نے نواں جتائی پولیس کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے الزام لگایا کہ نواں جتائی پولیس نے ASI غلام حیدر مشوری اور پولیس اہلکار وسیم کھوسو نقاب پوش افراد کے ہمراہ بغیر کسی مقدمے کے ہمارے نوجوانوں کو اٹھانے کی کوشش کی۔ انہوں نے کہا کہ پولیس نے اس دوران ہمارے خواتین اور بچوں پر تشدد کیا اور فائرنگ بھی کی۔ مظاہرین کے مطابق پڑوسیوں کی مداخلت پر پولیس واپس چلی گئی۔ خاص خلی برادری کے افراد کا کہنا تھا کہ ہم شریف اور کاروباری لوگ ہیں
لیکن پولیس ہمیں بلا جواز ہراساں کر رہی ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ SSP نوشہر افروز اور دیگر اعلیٰ حکام اس معاملے کا نوٹس لیں تاکہ ہمیں انصاف فراہم ہو سکے اور ملوث پولیس اہلکاروں کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے۔ کراچی میں کرچارڈ فورم کے چیئرمین سید طارق علی شاہ نے کراچی ڈسٹرکٹ ایسٹ پریس کلب کے صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ نو منتخب گورنر سے نہال ہاشمی کو صوبے کے مسائل کے حل کے لیے اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ شہر میں بلدیاتی سہولیات، ٹریفک، پانی، صفائی اور امن و امان کے مسائل اب بھی توجہ طلب ہیں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ ایون ٹی وی ثناء اللہ ہیکڑو کی اس رپورٹ میں۔ نہال ہاشمی صاحب میں تو پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کا شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے بڑا عوامی طرز کا ایک گورنر نامزد کیا ہے، اور جس کا آپ لوگوں کو شاید علم بھی ہو اور اس کے آپ لوگ گواہ بھی ہیں کہ میں نے وقتاً فوقتاً 2 سالوں سے میں اس پہ کچھ اپنی تحریریں لکھ رہا تھا سوشل میڈیا پہ، جو اخبارات کی بھی زینت بنی کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے مابین ہونے والے معاہدے کے مطابق گورنر نون لیگ کا ہونا چاہیے تھا، اور اگر نون لیگ کا گورنر ہو اور کراچی سے ہو تو نہال ہاشمی جیسا سینئر اور عوام دوست اور پارٹی سے مخلص اور کوئی شخص نہیں ہو سکتا ہے۔ تو یہ میری خواہش یہاں بھی پوری ہو گئی ہے، اور آئندہ بھی میں امید رکھتا ہوں کہ مجھے اس خواہش کے مطابق جو اللہ تعالیٰ ان کو اپنے فرائض منصبی پہ پورا اترنے کی نہال ہاشمی صاحب کو پوری مدد فرمائیں گے، اور مجھے امید بھی ہے وہ عوامی اسٹائل کے گورنر ہیں۔ اور باقی جہاں تک رہا سابقہ گورنر یا گورنر ہاؤس سے متعلق جو آج کل باتیں ہو رہی ہیں، تو میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ یہ جو IT کو صرف دیکھ لیں، اور اس کی اعلیٰ سطحی تحقیقات ہونی چاہیے جو مہینوں کی گرد نظر آ رہی ہے، تو بس اور بہت کچھ ہے، مطلب یہ کہ راشنوں کا ہے، دوسرا ہے، یہ اس کی آزادانہ تحقیقات سے میں نہال ہاشمی صاحب سے مطالبہ کروں گا۔ یہ تاثر پیدا کیا لوگ لے رہے ہیں کہ شاید موجودہ ہی گورنر نے کچھ اس میں کچھ کیا ہے، حالانکہ نہیں، اس نے بیچاروں کو تو پورے گورنر ہاؤس کا بھی نہیں پتا ہوگا کون سی جگہ کہاں پر ہے۔ تو میں اس کا یہ صرف اتنی بات کروں گا کہ تحقیقات آزادانہ طور پر ہونی چاہیے پچھلے ادوار کی۔ نہال ہاشمی صاحب کی شخصیت کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے، نہال ہاشمی صاحب کی شخصیت کے متعلق تو میرے جو ایک عزیز ترین دوست ہیں خالد ممتاز صاحب کے توسط سے میری 28-30 سال سے ان سے محبتوں اور احترام کا رشتہ ہے، اور ہر جگہ وہ جاتے تھے اس زمانے میں، اور ابھی بھی میرا خیال ہے کہ جانے میں وہ آر محسوس نہیں کریں گے، اور میرے غریب خانے سے لے کر ہر جگہ وہ گئے ہیں، جہاں بھی انہوں نے دوستوں نے ان کو انوائٹ کیا ہے، شادی بیاہوں اور دیگر تقریبات میں نہال ہاشمی صاحب سارے عوام کے درمیان ہی نظر آتے تھے۔ اچھا، ان کی ایک خوبی یہ ہے کہ وہ عوام کے درمیان ضرور ہوتے تھے، اور اپنے پارٹی، اپنے قائد کا ویژن ضرور بیان کرتے ہوئے نظر آتے تھے ہر جگہ۔ خبر شامل کرتے ہیں چکوال سے۔ آصف علی نائک کی رپورٹ کے مطابق پنجاب فوڈ اتھارٹی چکوال نے غیر معیاری خوراک کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے 480 لیٹر غیر معیاری مینگو فلیور جوس تلف کر دیا۔ یہ کارروائی ڈائریکٹر جنرل پنجاب فوڈ اتھارٹی کی خصوصی ہدایت پر ڈپٹی ڈائریکٹر آپریشنز فوڈ اتھارٹی چکوال مہتاب خان کی نگرانی میں کی گئی، جس کے دوران پنجاب فوڈ اتھارٹی کی ٹیموں نے شہر کے مختلف سٹورز اور کریانہ شاپس پر اچانک چیکنگ کی، جبکہ اس میں ٹوٹل TSS کی مقدار مقررہ حد سے کم پائی گئی، جس کی بنیاد پر اسے سب اسٹینڈرڈ قرار دیا گیا۔ مزید تحقیقات کے دوران یہ بھی انکشاف ہوا ہے کہ پروڈکٹ پر مبنی کمپنی کا مکمل پتہ، مینوفیکچرنگ ڈیٹ اور پیش نمبر اور وزن درج نہیں تھا، جو کہ پنجاب فوڈ اتھارٹی کی لیبلنگ قوانین کی واضح خلاف ورزی ہے۔ فوڈ اتھارٹی ٹیم نے فوری کارروائی کرتے ہوئے 480 لیٹر غیر معیاری جوس موقع پر ہی تلف کر دیا، جبکہ قوانین کی خلاف ورزی پر ذمہ داران کو جرمانہ بھی عائد کیا گیا۔ اس موقع پر ڈپٹی ڈائریکٹر آپریشن فوڈ اتھارٹی چکوال مہتاب خان کا کہنا تھا کہ عوام کو محفوظ اور معیاری خوراک کی فراہمی پنجاب فوڈ اتھارٹی کی اولین ترجیح ہے، اور غیر معیاری یا معذر صحت اشیاء کی تیاری اور فروخت کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی نے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ جہاں کہیں غیر معیاری یا مشکوک خوراک فروخت ہوتی نظر آئے تو فوری طور پر پنجاب فوڈ اتھارٹی کی ہیلپ لائن 1223 پر اطلاع دیں تاکہ بروقت کارروائی عمل میں لائی جا سکے۔ اور جلال پور پیروالا کے نواحی علاقے خان بیلا بستی کچی میں سیلابی تباہ کاریوں کے بعد معمولات زندگی تحال بحال نہ ہو سکی۔ مقامی رہائشیوں کے مطابق شدید سیلاب کے باعث گھروں، مویشیوں اور کھڑی فصلوں کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ تاہم طویل عرصہ گزرنے کے باوجود متاثرہ علاقے میں نہ تو باقاعدہ سروے کیا گیا اور نہ ہی متاثرین کو حکومتی امداد فراہم کی جا سکی ہے۔ مقامی لوگوں نے حکومت اور ضلعی انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ خان بیلا بستی کچی کا فوری سروے کرایا جائے اور سیلاب سے متاثرہ خاندانوں کو جلد از جلد مالی امداد اور بحالی کی سہولیات فراہم کی جائیں تاکہ وہ دوبارہ اپنے گھروں اور زندگیوں کو بحال کر سکیں۔ مزید جانتے ہیں وہاں پر موجود نمائندہ ایون ٹی وی اطہر جلال پوری سے۔ جی اطہر، کیا تفصیلات ہیں، آگاہ کیجیے گا۔
जी इस वक्त मौजूद हूं तहसील जलालपुर पीरवाला का नवाई इलाका खान बेला बस्ती कच्ची में, जहां सैलाब की तबाहकारियां तो रुक गई लेकिन लोगों के दर्द कम ना हुए। लेकिन इस टाइम काफ़ी तादाद में लोग एहतजाजन मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी मेरा नाम मोहम्मद असलम है। मैं तहसील जलालपुर सकना शीनी शुमाली बस्ती कच्ची का रिहायशी हूँ। हमारे पास सैलाब है, सैलाब में हमारे घर गिर गए हैं, कुछ नहीं बचा हमारा और हमारा नुकसान हुआ है। गवर्नमेंट ने जो सर्वे किया है, हमारा सर्वे नहीं हुआ, मेरे नाम ज़मीन नहीं थी। और उसके बाद जो है ना अभी 2 NGOs काम कर रही हैं, एक एक्टेड और एक दुआबा। उसमें एक इंजीनियर हमाद है, एक अब्दुल शकूर नामी बंदा है, अवामी बंदा है, वो उनका चटी दलाल है। वो हमाद के साथ मुका करता है, जो बंदा उसको पैसे देता है उसको एक चीज़ 4 दफ़ा देता है, जो हकदार है उसको नहीं देता। तो हमारी डोनर साहब से और जनाब DCO साहब से, असिस्टेंट कमिश्नर जलालपुर पीरवाला से अपील है कि इनको या तो हिदायत करें, ये सही काम करें, हकदार तक हक पहुँचाएं, या फिर NGOs को यहाँ से निकाल दें। और जनाब मरीम नवाज़ वज़ीर आला पंजाब साहिबा से रिक्वेस्ट है कि मेरा सर्वे नहीं हुआ है, मेरे मकान का सर्वे करके मेरे नुकसान का अदाला किया जाए, मैं हकदार हूँ। हाँ जी, बिल्कुल इनका हुकूमत पंजाब से यही मुतालबा है कि इनका सर्वे किया जाए ताकि ये इसको अपना घर बनवा सके। लेकिन दूसरी बात इनका कहना है कि 2 NGOs की कंपनियां यहाँ पे, वो भी रिश्वत के बगैर काम नहीं कर रही। जी A1 टीवी के इलाकाई बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। मजीद किसी भी खबर से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए A1 TV।